السلام علیکم عاقل بھائی۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ میں آپ سے معلوم کرنا تھا کہ رمضان میں اگر کوئی انتقال کر گئے تو نئے کپڑے عید کو کیا پہن سکتے ہیں یا نہیں کر کے وہ تھوڑا مہربانی کر کے معلوم کراؤ، کیونکہ بہت سے لوگ گھر میں پرانے لوگ تو بھائی نا 1 سال تک نئے کپڑے نہیں پہننا کر کے بول رہے ہیں، اس لیے میں آپ سے معلوم کرنا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ ہوگا۔ نحمدہ السلام ونصلی علیکم۔ علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل ہی ایک خاتون نے یو کے سے مجھے میسج کیا ہے، اگر وہ میرے پاس ہوا تو میں اس پر ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اس نے کہا کہ ان کے بچے کرسمس کو ترجیح دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کرسمس میں زیادہ ہمیں خوشی ملتی ہے بنسبت عید کے۔ اصل میں عید کو ہم نے عید سمجھا ہی نہیں، یا عید کو عید ہم نے بنایا ہی نہیں، یا عید کو عید سیلیبریٹ کیا ہی نہیں۔ ہوتا کیا ہے، جب گھروں میں اس طرح کے رواج جنم لے لیتے ہیں، کہیں کسی گھر میں کوئی فوت ہوا ہے تو بچوں پر اس کا اثر کیا رہتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یو کے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کرسمس میں زیادہ رونق نظر آتی ہے، تحفے تحائف بھی ملتے ہیں، جبکہ عید پہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ کرسمس میں ہم کپڑے بھی نئے پہنتے ہیں، ہمارے پڑوس میں بھی کپڑے نہیں پہنتے، اور عید میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب یہ جب خشکی ہے، یہ اسلام کی خشکی نہیں ہے، یہ دراصل ان گھروں کے اس قدیم رواج کی خشکی ہے جو کہ غیر شعوری طور پر ان کو ہم نے اسلام کے درجے میں سمجھ بیٹھے ہیں۔ عورت جس کا شوہر وفات پا جائے، 4 مہینے 10 دن تک کے وہ سوگ مناتی ہے، اور باقی کسی کے اوپر سوگ واجب نہیں ہے۔ باقی کسی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نئے کپڑے نہ پہنے اور عید کی خوشی نہ منائے۔ عید کی خوشی میں بھی عید کی نماز بھی بیوہ پڑھے گی، لیکن وہ جو اس کا سوگ ہے نئے کپڑوں کا یا زیب و زینت اختیار کرنے کا، اللہ رب العالمین نے یہ صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو کہ بیوہ ہے، جن کا شوہر مر گیا ہے۔ اب بچہ ہے، اس کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، یا ماں کے کسی دور پڑے کے رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے، بھائی کا، بہن کا، اللہ تعالیٰ آپ کے بھائیوں کو اور بہنوں کو سلامت رکھے، لیکن فور دا سیک آف ڈسکشن یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا بچوں کو نئے کپڑے پہنانے سے ہم عید پر محروم کریں گے؟ یہ درست نہیں ہے۔ بچوں کا کیا قصور ہے؟ پھر بچے یہ کہیں گے کہ جناب ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس میں ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کی عید ہوا کرتی ہے، خوشی کا دن ہوا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے تو ہمیں 2 خوشیاں عطا فرمائی ہیں پورے سال میں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں، اور صاحب استطاعت لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکہ عائشہ جب وہ کھیل کودنے والی خواتین یا مدینے میں جو کرتب دکھانے والے لوگ تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھا کرتی تھیں، اور عائشہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دکھایا کرتے تھے۔ تو بچوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو اس طرح کے کرتب، اس طرح کے کھیل اور اس طرح کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہیے۔ یہ غیر اسلامی طرز ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے گھر میں رمضان میں کوئی وفات پا گیا ہے تو پھر 40 دن تک کے ہم سوگ منائیں گے۔ 40 دن کا سوگ اسلام میں نہیں ہے۔ سوگ صرف عورت کے لیے ہے 4 مہینے 10 دن کا، جبکہ وہ شوہر اس کا انتقال ہو جائے، باقی کسی پر کوئی سوگ نہیں ہے۔ آپ اگر غمزدہ ہیں اپنی عید پر ان کے لیے دعا کریں، دعائے استغفار، دعائے مغفرت کریں، لیکن بچوں کے لیے، اپنے لیے اگر آپ کپڑے بنانا چاہتے ہیں، نئے کپڑے پہننا چاہتے ہیں، دنیا نہیں مرتی۔ دنیا ایسے ہی، ہمارے باپ بھی چلے گئے، ہمیں بھی جانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تو عبداللہ بن مسعود کو میں اکثر یہ روایت پیش کیا کرتا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود کو یہ فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر
سور پھونکا جا چکا ہے، قیامت ڈکلیئر ہو گئی ہے کہ قیامت برپا، خلاص اب دنیا ختم ہو رہی ہے، اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کو فرمایا تھا کہ پودا لگا کے مرو، نیک کام کرو۔ تو بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ آنا یہ ان کا حق ہے، عید کا حق ہے، یہ عید کا تحفہ ہے ان کے لیے۔ عیدی دیں اور عیدی لیں، خوشیاں تقسیم کریں، مٹھائی ایک دوسرے کو کھلائیں، کھانے کھلائیں، اور اچھے اچھے کھانے ایک دوسرے کو، اور سنت پر عمل کریں۔ عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے نا، تو طاق عدد کھجوریں کھا کر جایا کرتے تھے۔ اور جب طاق عدد کھجوریں، ویسے تو پورے رمضان میں لوگ، میری ویڈیو بھی ہے، افطار میں طاق عدد کھجور کھانا سنت نہیں ہے، آپ جتنی کھا سکتے ہیں کھا لیں، لیکن عید پر یہ سنت ہے کہ آپ کھجوریں طاق کھائیں، عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، اور خوش ہو۔ اللہ آپ کی عید کو مبارک کرے۔ تو آپ اپنے لیے بھی کپڑے پہنے بہن ہماری، اور میں ان بہن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سلطان حبیب کی۔ وہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، انہوں نے میرے لیے عید کا تحفہ بھیجا ہے، توب میں نے سلوایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ کتنے پیسے کا آپ خریدتے ہیں یہ توب، تو الحمدللہ انہوں نے، ہمارے چینل کے سپورٹرز میں سے وہ ہیں، تو انہوں نے مجھے عید کا تحفہ بھیجا ہے۔ اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین مجھے توفیق دے، اور ایسے چاہنے والوں میں اللہ رب العالمین اضافہ فرمائے جو کہ اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ بھی سپورٹ کر سکتے ہیں جوائن ممبرشپ کے ذریعے، اور اگر کوئی تحفہ آپ ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں، اہلا و سہلا، مرحبا، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے لوگ ماشاءاللہ میرے پاس، میں نے کمر کا تذکرہ کیا تو مجھے 2 حکیموں نے، ایک پاکستان سے ہیں ہمارے بھائی اور ایک ہندوستان سے، انہوں نے مجھے دوائی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ ان حکیموں کے ہاتھوں میں شفا عطا فرمائے، لوگوں کو اس سے فائدہ ہو۔ اور وہ بہنیں جو کہ لاہور سے، ایک بہن نے مجھے شلوار قمیض کے تحفے بھیجے، کراچی سے شلوار قمیض کے تحفے بھیجے۔ اللہ تعالیٰ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ایسے کہ میں آپ لوگوں کے شکریہ ادا کروں، آپ کی محبتوں کا۔ بس اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے علمی پیاس بجھانے کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب تک کہ میں زندہ ہوں اور اس کو جاری رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام لیتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ میرا فون نمبر ہے 009665046863117۔ Thank you so much. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان